بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست۔ یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ دینی مسائل کے حل کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08000117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 08000117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس سے اپنے پروگرام کی ابتدا کریں۔ جی مولانا صاحب، السلام علیکم۔ مجھے ایک حدیث پاک کی وضاحت درکار ہے، امید ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جو نہ تو منتر طلب کرتے ہیں، نہ بدشگونی پکڑتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہوگی۔ اور بھائی کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ علاج معالجہ نہیں کروانا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائیے، بارک اللہ لکم۔ اللہ کی کتاب اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس بارے میں آدمی کو فیصلہ کرنا چاہے، اس بارے میں جو کچھ مواد قرآن میں آیا یا سنت، سب کو اکٹھا کرے، اس کو ملا کر پھر کوئی نتیجہ نکالے۔ ورنہ ایک آیت کو یا ایک روایت کو لے کر کوئی اس پر محال اتارے گا تو پھر تو بہت غلط باتیں جو ہے نا وہ دین میں داخل ہو جائیں گی۔ تو جن لوگوں نے اس حدیث پاک کا یہ مطلب سمجھا کہ نہ دم کرانا چاہیے، نہ کوئی علاج کرانا چاہیے، اور اس کو توکل کہتے ہیں، بالکل ان کا یہ خیال غلط ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی اللہ نے پیدا نہیں کی جس کا علاج نہیں اتارا، تداووا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کرو۔ اور کتنی بیماریوں کے علاج آپ نے خود بتایا، آپ دوائی استعمال کی، اور داغ بھی آپ نے کئی صحابہ کرام کے لگوایا، ان کا علاج کیا آگ کے ساتھ داغ لگا کر۔ تو کیسے ہو سکتا کہ رسول اللہ ایسے کام کریں جو جنت میں جانے میں رکاوٹ ڈالیں یا آدمی پیچھے رہ جائے؟ ایسی بات نہیں۔ احادیث سے جو پتہ چلتا ہے یہ سب ان لوگوں کی باتیں ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں یا کسی مشکل میں پھنس جاتے، تو اللہ پر توکل نہیں کرتے، جائز علاج نہیں کرتے، شراب کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، دو دم اللہ رسول نے بتایا وہ نہیں کرتے یا نیک لوگوں کے بتائے، بلکہ شرک کے سحر اور جادو کی طرف نہ وہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا تو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رکھا کہ اللہ کے کلام سے نہیں شفا ہوگی، اب کفر اور جادو کے ذریعے شفا ہوگی۔ جیسے اللہ معاذ اللہ اپنی حکومت سے معذور ہو گیا اور شیطان نے یہ حکومت سنبھال لی ہے، تو یہ بات ہے۔ ورنہ دم خود اللہ کے رسول نے کیے، لوگ جو کرتے تھے ان سے سنے ہیں، وہ قرآن سنت کے بھی نہیں تھے، پہلے سے لوگوں کو معلوم تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سانپوں بچھوں وغیرہ کے دم کرتے، آپ نے فرمایا سناؤ۔ جب سنائے تو فرمایا لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، شرک نہ ہو تو جس قسم کا جی چاہے جھاڑ پھونکو سب درست، اصول بیان فرما دی۔ اس لیے دم بالکل ٹھیک ہے، وہ اس حدیث پاک کے منافی نہیں، علاج بھی ٹھیک ہے، داغ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ آگ سے جس آدمی کو داغنا ضرورت کے وقت، جب بالکل لاچاری ہو جائے کوئی اور علاج نہ ہو پھر، ورنہ آگ سے کسی کو جلانا جو ہے کوئی اچھا کام تو نہیں۔ تو یہ مطلب ہو گیا کہ شریعت کے خلاف جو جھاڑ پھونک ہے وہ دین کو چھوڑ کر حرام چیزوں سے شفا چاہنا، اور بلا ضرور بس
شروع میں ہی داغ دینے شروع کر، یہ باتیں ہیں تو توکل کے خلاف ہیں. ایسے لوگ جو ہے نا وہ نہیں جنت میں بلا حساب جائیں گے. جو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے ہی دعا کریں گے، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں سے راج کریں گے، السلام علیکم. دین پر عمل کر رہے علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا صاحب کو ہے پوچھنا ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے؟ جائز ہے میری بہن. آپ کبھی کبھی چلی جایا کریں، پردے کا خیال رکھ کر. وہاں مرد نہ اس وقت زیادہ، اور صبر سے کام لیں، دعا کرائیں. جائز ہے، اچھا. ہاں جائز ہے قبرستان جانا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے مولانا، آپ نے علاج معالجے کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی ہوئی حضور جی صحیح بات ہے، بتائی ہوئی دعائیں. جزاکم اللہ خیر. مولانا، لوگ دین کے حوالے سے ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ایک ٹکڑا پکڑ لیا اور اس کا ایک اپنا معنی اپنے ذہن کے اندر بنا لیا؟ آپ نے تو بہت خوبصورت بات کی ہے کہ دین تو ایک بہت بڑی اچھی باتوں کے ایک مجموعے کا نام ہے، لیکن لوگ الگ الگ سے بات کیوں پکڑتے؟ کہیں سے کو پکڑ لے گا وہاں تو یہ آئے گا جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ اور پھر اس پر جمع رہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے. یہاں نہ رسول ہے، نہ کتاب ہے، نہ آخرت ہے، پھر سے کچھ بھی نہیں. جی جی بالکل. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں صرف اتنا ہی ہے کہ جنہوں نے رب کو مان لیا. اب ایسے کوئی نتیجہ نکالے، کسی نبی رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کافی. یہ قرآن کے ساتھ استہزاء ٹھٹھا ہوگا. سارے کو ملا کر دیکھیں، کہیں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہیں رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ جو رسول کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں وہ پکے کافر ہیں، کہیں کتابوں کے منکروں کو کہتا ہے کہ وہ بے دین ہے. جب تک ہم سنت اور قرآن کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے کہ سارا مواد اکٹھا، اس وقت تک فرقے بھی ختم نہیں ہوں گے. جس کا جی چاہتا وہ ایک ٹکڑا اٹھا لیتا، اس سے من مانے نکال لیتا، اور دوسری جگہ جو کچھ بیان ہوا اس کو اوجھل کر دیتا. یا بخاری کی ایک روایت کا خاص طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، اور ہماری علماء کرام برسر ممبر بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بس اب اس کو لے لیا، سارا دین جو ہے نا ایسے ایک روایت سے اس کو کرزم کر دیا. نہ کوئی عمل کی ضرورت رہی، نہ عقیدوں کی رہی. بس جس نے لا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل. اور اب لا اللہ کہنے کا مطلب بھی یہ لینا کہ زبان سے کہا، بے شک سمجھتا بھی نہ ہو، دل سے بھی نہ کہے. کوئی جادو کا منتر ہے جو اس نے پڑھ لیا ہے. حالانکہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ لا اللہ کہنے کی تفسیر ساری عمر آپ نے بیان کی ہے کہ لا اللہ کیا ہے. ہم جب نکاح کرتے ہیں تو اکثر پوچھیں یہ لڑکی قبول ہے، وہ کہتا قبول ہے. اب اس وقت ہم یہ نہیں کہتے خرچہ بھی دینا پڑے گا، اولاد جو پیدا ہوگی وہ وارث ہوگی، مکان الگ دینا پڑے گی، کوئی باتیں نہیں ہوتی. مگر بعد میں جب گھڑے پڑے اور کسی نالائق کو کہیں یہ کام کر، وہ کہ میں نے تو ایک قبول کا لفظ بولا تھا، کہا بے لام واہ، یہ کہاں میں نے کہا تھا یہ واہ میں بھائی اس قبول میں ہی سب چھپا ہوا ہے. جب کہتا کوئی لا الہ الا اللہ، یہ اقرار کرتا کہ میں نے اللہ کو اپنا حاکم اور مالک مان لیا، آج سے اللہ جو حکم اپنے رسول کے ذریعے اتاروں گا میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. اب اس کے بعد اس حلف کے بعد کیا گنجائش رہے گی کہ وہ لا اللہ کہتا رہے اور پھر حکم نہ مانے. جیسا کہ آپ نے بے شمار دفعہ بتایا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے کہ آسیب وغیرہ اور جنات وغیرہ وہاں نہیں ہوتے، تو لوگ اس کا معنی خالی تلاوت لیتے ہیں، جبکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہی پوری اسلامی تاریخ اور اسلامی زندگی اور اسلامی معمولات اور معاملات آ گئے. آسیب اور جادو کا زبان ذکر ہی نہیں، صرف فرمایا شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب جہاں شریعت کا مطالعہ ہوگا ہر وقت دیکھتے رہیں گے کہ خاوند بیوی نے کیسے رہنا ہے، کمانا کیسے ہے، فیصلے کیسے. 2.5 پارے کی صورت ہے، شریعت ہی شریعت، اور اس پر چلیں گے. شیطان وہاں کیوں آئے گا؟ بے دینی نہیں آ سکتی. صحیح بات ہے. یعنی دین اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے بالجملہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر ہی اللہ اور اس کے نبی کی بات انسان تک صحیح طور تک پہنچ سکتی ہے. اللہ کے کلام کو، رسول کے کلام کو پرچون کی دکان نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو سودا پسند آ گیا لے گئے باقی چھوڑ دیا. سارا مواد آپ نماز پر پڑھنا چاہتے ہیں، جو نماز کے بارے میں آیا سارا دفتر 23 سال کا اکٹھا کرنا پڑے، پھر نتیجہ نکلے گا کہ حضور کیا فرماتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سجدہ نماز اثر کے بعد سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اور سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر یہ سارے کیے جا سکتے ہیں بیٹا. قرآن پڑھ رہا تو سجدہ آ گیا کر سکتا. نماز جو ہے نا رکوع سجود والی یہ نہیں پڑھ سکتا. جو نماز کہلاتی نا اللہ اکبر کہہ کے سلام تک، یہ نفل نمازیں ان وقتوں میں بند ہے. فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک، عصر کے بعد غروب تک. باقی سجدہ صرف جو ہے نا کہ قرآن پڑھ رہی تھی سجدہ آ گیا وہ کرے. کوئی خوشی کی خبر ملی تو سجدہ شکر بھی سنت ہے کہ آدمی اسی وقت سجدے میں گر جائے.
یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ان سجود کے لیے باوضو ہونا تو ضروری نہیں؟ نہیں، کوئی وہ ہو نہ ہو کہ قبلہ رخ نہ ہو، جدھر کو جی چاہے ہو، بس سر رکھ دے دیں۔ اور یہ بھی اگر یہ بھی موقع نہیں، تھوڑا سا ساری جھکا دے اللہ کے سامنے عاجزی کا اور شکر گزاری کا اظہار کر دے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ مولانا ہمارے بھائی بلال نیازی صاحب میاں والی سے عموماً ہمیں کال کرتے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ کو سلام بھجواتے تھے، کوئی رہنمائی بھی لیتے تھے۔ آج خوش نصیبی سے ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں، بڑی خوشی تو ہے۔ انہوں نے ایک سوال آپ کی نظر کیا ہے کہ سلام کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دو ہاتھوں کے ساتھ سلام نہ لیا جائے تو ادب و آداب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو ہاتھوں کی بجائے ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لینا مسنون طریقہ ہے۔ تو رہنمائی فرمائیے کہ اصل بات کیا ہے۔ پہلے کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، بھائی صاحب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو کسی کی یہ پرچی لیتے ہیں، لاٹری نکلتی ہے، وہ پیسے جائز ہیں کہ حرام ہوتے ہیں؟ حرام ہے، حرام بہن، بالکل حرام ہے۔ ساری دنیا کا خون نچوڑ کر وہ ایک دو کو دے دیتے ہیں، اس لالچ میں لوگ یہ خریدتے رہتے ہیں، باقی ساری دنیا خالی رہ جاتی ہے۔ یہی دھندا کہ محنت نہیں کرنی، کاروبار میں پیسہ نہیں لگانا، بس ایسے کاموں سے نا کہ کسی طرح کوئی نکل آئے اور بس ایک دن میں امیر ہو جائیں۔ پر ایک سوال اور پوچھنا ہے جی پوچھیں پوچھیں۔ یہ سب حرام ذرائع ہے، کوئی جائز نہیں، یہ قمار اور لاٹریاں سب نہ جائے۔ اگر کوئی مطلب بچہ ضائع کروا دے تو اس کا کیا ہدیہ دے سکتے ہیں؟ بعد میں نہ چھوٹی عمر میں تھا، اس کو نہیں پتا چلا، شادی کے بعد ہی۔ چلو اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، اب اللہ سے نا یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ جرم معاف کرے، پردہ ہی رکھنا چاہیے۔ کفارہ اس کا کیا دینا، ایک جان ہی ضائع کی آپ نے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، بس اب اس کو زیادہ اچھالے نا، خاموشی سے معافی مانگ لے اللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ جی جی بلال بھائی کا سوال۔ جی بلال بھائی کا سوال ایسا ہے کہ لوگوں نے سنت سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسنون طریقہ مسافہ کا کیا۔ اب کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ آئی کہ ایک ہاتھ ہی ٹھیک ہے، وہ تو استدلال کرتے ہیں کہ ہاتھ واحد ہی آتا ہے جہاں جہاں آتا ہے، کہ مکمل سلام یہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے۔ لفظ کو لیتے ہیں یاد کو، آپ نے ہاتھ ملایا، لفظ وہاں بالیاد ہی ہے۔ اب اس سے استدلال کرتے ہیں کہ واحد ہے، تو پتہ چلا کہ ایک ہی ہاتھ ملایا۔ مگر دوسرے جو دو کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ ملاتے اور ساتھ وضاحت ہوتی نا کہ بالیمنا دایاں ہاتھ یا بالید الواحدہ، پھر بات ہوتی، یاد ہے، تخصیص ہوتی۔ ہاں یاد ہے، اس میں جنس ہے، جسم میں جو حصے دو دو ہیں نا ان کے لیے واحد بھی سیکھا آئے گا تو مراد دونوں ہوں گے۔ جیسے آیا حدیث پاک میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہ مطلب نہیں ایک ہاتھ سے محفوظ رہے تو دونوں بے شک مار دے، مراد دونوں نہیں۔ کبھی حاجت طہر عینی من الخیانہ، میری آنکھ کو خیانت سے بچا، مراد دونوں آنکھیں۔ تو بات ان کی بھی بڑی وزنی کہ کوئی صراحت نہیں آئی، اس لیے لوگ جو نا نیک انہوں نے کہہ دیا کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کافی ہے، اگر کر لیا تو کام تو اس سے بھی چل گیا۔ اب بالیدین اکمل، دو ملائے گا تو زیادہ مکمل۔ مولانا ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کان یدی فی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسی روایت بھی ہے؟ وہ نہیں، اس میں پھر ایک ہی ہاتھ کا آتا نا کہ میرا تو ایک موقع وہ مسافہ نہیں تھا، نہ وہ کوئی ملاقات کے لیے بیٹھے تھے نا ابن مسعود، آپ ان کو سکھانے لگے تو ان کا ہاتھ پھر ہاتھ میں لے لیا، ان کا ایک محبت کے ساتھ۔ ہاں وہ محبت کا، یہ نہیں مسافہ سے متعلق روایت ہے۔ مسافہ والی جو ہے نا اس میں یہ کلیریفیکیشن نہیں ہوئی کہ وہ ایک تھا یا زیادہ تھے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ سختی نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی ایک ہاتھ پیش کرتا آپ بھی ملا لے۔ جی مولانا کل اعتکاف کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا تھا کہ اعتکاف 20 تاریخ کی صبح کو فجر کی نماز کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ اصلی تو یہی ہے، جی ٹھیک، بالکل یہی ٹھیک۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ذرا اونچا بولیے بہن۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے ہاں ہاں، کہ میاں بیوی صحبت کے بعد نہانے سے پہلے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں یا کچھ اور پانی وغیرہ پی سکتے ہیں بنا کسی عذر کے، اور عذر کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ اس کا آپ صرف نا استنجا کر کے وضو کر کے سارے کام کر سکتی ہیں، نہا بے شک بعد میں لیں کوئی بات نہیں، سارے دھندے کر کے کھانا بھی کھا سکتی ہیں، اتنا کر لیں کہ ہاتھ وغیرہ پاک ہوں، وضو کم از کم کر لیا جائے، پھر یہ سارے کام کر لیں۔ غسل پھر نماز سے پہلے کر رہے ہیں، نماز کے لیے کھانا بھی جائز ہے،
کئی میری بہنیں میں نے سنا ہے نا عورتوں میں علم کی کمی ہے اور بتانے والا کوئی نہیں بتاتا کہ بچے کو دودھ نہیں دیتی اس حالت میں رو رہا ہوتا تو کہتی ہیں ابھی تو غسل نہیں کیا، یہ دودھ دینا حرام ہے۔ بالکل غلط باتیں ہیں، بچہ رو رہا دودھ دیں، کھانا پکائیں، بس یہ ہے کہ استنجا کر کے وضو کر لیں، سارے کام کریں، نماز سے پہلے غسل کرنا پڑے۔ مولانا تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت چاہیں گے کہ فرض کریں کہ ایک آدمی نے وضو نہیں کیا، ہاتھ دھو لیے اس نے، مطلب استنجا بھی کر لیا، لیکن ویسے ہی جان بوجھ کے اس نے کہا کہ وضو کیا، نہیں کوئی نہیں، وضو اگر کر لیتا تو اچھا تھا، ذرا زیادہ صفائی تھی، ورنہ کام پر چل کے ہاتھ اگر صاف ستھرے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بہن کوئی اور پوچھیں گی بات آپ؟ نہیں، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ خیر سے رکھے، مہربانی کر۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، زندگی دے۔ میری بھی دعا آپ سب بچیوں کو اللہ خیر سے رکھے، خوشیاں دکھائے، فضل فرمائے۔ چلیں بہت شکریہ۔ چلیں مولانا سلام کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ ایک ہاتھ سے ہو جاتا ہے، لیکن ید کا جو لفظ ہے جنس کے اعتبار سے دونوں پر ہی بولا جاتا ہے۔ اس بارے میں نا نص قطعی نہیں، صاف فیصلہ نہیں اس سے ہو سکتا ہے، ایک ہاتھ کا یا دو کا، دونوں کی گنجائش نہیں، مطلب اب ہمارے ہاں تو مولانا یہ ہے کہ دو طبقے بن گئے، دو فرقے بن گئے، دو مسلک بن گئے کہ دو ہاتھ سے سلام لینا ہے یا ایک سے لینا ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ بالید الواحدۃ تجزئ، ایک ہاتھ سے مسافہ جو کافی ہے، وبالیدین اکمل، اگر دو ملائے گا تو بہت اچھی بات۔ نہیں یہ تو بات آپ نے بہت اچھی بتائی ہے، لیکن بعض لوگ وہی رحمۃ اللہ علیہ کا مثلا کئی بزرگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے اگر آپ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں تو شاید گستاخی سمجھ کے آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دیں، اور بعض ایسے ہیں کہ آپ ان کی طرف دو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں قرآن اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے، نوجوان ہی تھے، مصری تھے، یہاں بھی وہ تیرے اماموں کانجن اور جامنہ تھرے براتے شیخ وائے، میری بھی وہاں ملاقات ہوئی، میری دعوت بھی کی، کال لیتے ہیں۔ ان سے یہ ایک ہاتھ ملانے لگے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسے مسافہ کی مجھے ضرورت جی بھائی سوال یہ پوچھنا تھا، دونوں ملا۔ جی پوچھیے بھائی پوچھیے۔ نماز پڑھنے والے کے آگے سے کوئی گزر جائے ہاں تو اس کے متعلق بتا دیں تھوڑا۔ کوئی بات نہیں، آگے سے جو گزرا اس نے بہت جرم کیا، نمازی کی نماز ٹھیک ہے مگر جو گزرا نا اس نے بڑا جرم کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ کتنا یہ گناہ ہے تو وہ 40 سال کھڑا رہنا منظور کر لیتا، یہ گناہ نہ کرتا کہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اس کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا۔ مگر گزرنے کی حد بھی سمجھ لینی چاہیے نا، کیونکہ اس بارے میں بھی لوگ جو ہے نا صحیح انہیں علم نہیں۔ یہ کال لے لیں مولانا پھر کنٹینیو کریں۔ یہ نہ بھولنا، یہ جی السلام علیکم۔ گزرنا کہاں تھا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں ہے کہ کچھ فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرنی چاہیے کہ جتنی کی بڑے بھائی کی، کیا یہ بات غلط ہے کہ درست ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتا دیں۔ میری بہن، آپ میری بہنیں ہیں، کن باتوں یہ مولویوں کی عورتوں کی طرح کی لڑائیاں کہ وہ بڑے بھائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوں ہے، کوئی ایسا نہیں کہتا دنیا میں، کوئی کافر بھی نہیں کہتا، مسلمان کیوں کہے گا، عالم کیوں کہے گا، ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ میری عمر گزر گئی، یہ بہتان لگاتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، بلتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، انہوں نے کاروبار بنایا۔ آپ ہیں بچیاں، خدا کے لیے دین سیکھیں مجھ سے اور یہ جھگڑے چھوڑ دیں، کوئی ایسی بات نہیں کہتا۔ آپ کو دنیا جہان میں کوئی بندہ نہیں ملے گا، ملے تو مجھے بھی دکھا دینا جو کہیں گے کہ حضور کا اتنا ہی درجہ جتنا بڑے بھائی۔ کون کہتا ہے؟ بالکل جھوٹی بات ہے، صحیح غلط کا کیا کرا، کہتا ہی نہیں کوئی۔ نہیں مولانا یہ بات شاید امام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو اس کی طرح تھوڑی وضاحت مزید چاہیں گے ہم بھی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی بحثیں ہوں، مگر بات چلو چلی ہے تو سمجھا نہیں کوئی بات نہیں مولانا، پھر کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں ٹھیک ہے، جھگڑے نہ نمازی ملے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ ضروری ہے کہ سب یہ تو جانتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، مگر اس کی حد نے اپنی طرف سے بنا لی ہے کہ مکہ تک بھی آگے سے نہ گزرے۔ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ آگے سے گزرنا کہلاتا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو تو ہاتھ پھیلا کر روک سکے، یہ حد ہے، اتنے سب کے اندر یا جتنا کہہ سکتے ہیں رکوع کے وقت سارے، ہاں رکوع کے وقت، یا سجدے کی جگہ، یا سجدے کی جگہ، یا کھڑا کھڑا اس کو اس طرح ہاتھ سے روک سکے، بس یہ ہے اس کی حد۔ اس لیے ایک سب سمجھ لیں، اس سے پرے اگر گزرے تو کوئی نہ روکے، بالکل غلط کہتے ہیں مولوی کھڑا رہا ہے، کیوں کھڑا رہا ہے؟ اس نے کام نہیں کرنا کوئی، اگر بالکل قریب سے گزرتا تو پھر روک سکتا، ہٹ جا، میں نہیں گزرنا۔ یہ ہے اصل حد کہ سجدے کی جگہ یا کھڑا ہو جہاں تو اس کا ہاتھ پھیلتا۔ اچھا مولانا کہیں بڑا اجتماع ہو رہا ہو، جیسے بہت بڑی جامع مسجد ہو تو بے شک صفیں کچھ بے ترتیب سی بھی ہوتی ہیں، سڑک میں، گراؤنڈ میں، عید کے اجتماع کے موقع پر بھی ایسا ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو گزرنا پڑتا ہے،
تو آپ یہ بتائیے کہ اگر امام ہو اور امام کے آگے سے نہ گزرا جائے تو کیا مقتدیوں کے آگے اپنی دوسری جگہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے گزرا یہ جا تو سکتا دین ہے؟ نے بتا دیا، بہت آسانی پیدا کر دی کہ امام کا سترا جو ہے نا اپنے سامنے جو آڑ اس نے رکھی وہ سب کے لیے سترا، امام نے جو رکھا ہوا نا اپنے سامنے وہ اس نے حد بندی کر دی کہ اس کے اندر سے نہ گزرنا، وہاں سے نہ گزرے، مقتدیوں کے آگے سے پھر گزرتا رہنا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، امام کا سترا ان کے لیے کافی، اکیلا پڑھتا ہوگا تو پھر وہ بات ہے کہ اس کے سجدے کی جگہ سے پڑھے گزرے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں یہ شیطانی کام ہے، جی جی، تو لیکن اس میں لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، ہاں ہاں، تو اس کے متعلق پوچھنا تھا کہ اسلام میں جوا کھیلنے کی کوئی حد لگائی ہے، سزا ہے اس کے متعلق کوئی؟ یعنی آپ کے دو سوال ہو گئے کہ ایک تو جوا کھیلنے والے کی کوئی حد ہے اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، وہ بھی تشریح آپ چاہتے ہیں؟ نہیں فوائد کی نہیں، وہ قرآن میں آتا نا کہ دنیاوی فائدہ حاصل تو ہو جاتا ہے، کوئی پیسے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جی، یعنی جوئے کے بارے میں کھیلنے والے کے لیے حد کیا ہے یا اس کی سزا کیا ہے، یہ پوچھنا۔ اسلام نے کوئی تجویز کی ہے؟ نہیں، آپ نے جو پوچھا نا دونوں باتوں کے اب درافزات کر لیں، اگر کار نہ آگے کاٹنا جائے درمیان میں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ آیت سمجھنے میں بھی لوگوں کو غلطی ہوئی ہے، دنیاوی نفعوں کی بات نہیں اللہ کرتا، دنیاوی نفع تو ہر شے میں ہے نا، ڈاکہ مار، یہاں بات ہی اور تھی جس کو لوگ اور وادی میں لے گئے، یہ ایک علم کی بات قرآن کی وضاحت کی۔ آپ کے سوال کو ایک لفظ میں ختم کر سکتا ہوں، جو اللہ کہتا ہے نا کہ ان میں کہہ دے لوگوں کے لیے نفع ہیں، اور آگے مقابلہ میں کہا اسمہما اکبر، نقصان نہیں کہا گناہ کا، کہ گناہ ان دونوں کا بڑا، معلوم ہوا ادھر گناہ اور گناہ کے مقابلے نفع کیا، پھر وہ بھی دینی نفع، گناہ کے مقابلے میں دینی نفع ہونا، دنیاوی کیا، دینی نفع کیا ہوتا تھا؟ عرب جوا اور شراب اس لیے نہیں کھیلتے تھے، بڑی پتے کی بات ہے، سخی سے، اس لیے سردیوں کا موسم آتا تھا، راستے بند ہو جاتے تھے، غریب کمائی نہیں کرتے، تجارت رک جاتی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، لوگ سردی میں مرتے تھے۔ پھر بڑے امیر لوگ جو تھے انہوں نے، جیسے ہمارے یہ فلم سٹار ہے نا کہ مصیبت زدوں کے لیے چندہ اکٹھا کرتے حرام طریقے سے، یہ کام جوا اور شراب ان میں نیکی کے رنگ میں آیا تھا کہ وہ پھر میلہ کرتے تھے، لوگ غریب چلے جاتے تھے، 6 مہینے ان کے ڈیروں پر رہتے تھے، وہاں شراب پیتے تھے، اونٹوں کا گوشت جوئے میں وہ جیتتے تھے، کھلاتے تھے، وہ بڑا ایک نیکی کا کام تھا۔ اس لیے جب اسلام نے روکا تو لوگوں کہہ رہا ہے، ایک طرف اسلام کہتا غریبوں کی مدد کرو، یہ کیسا غریبوں کی مدد کا طریقہ ہے کہ لوگ آرام سے وہاں سردیاں گزارتے ہیں، انہیں یہ مشروب بھی ملتا ہے، گوشت ملتا ہے جوئے کا، تو وہاں اللہ نے جو کہا منافع، بالکل یہ بات نہیں کہ دنیا کے نفع ہیں ہی نہیں، وہ تو اللہ نے کوئی چیز بھی ایسی پیدا نہیں کی جیسے نہیں، وہ مقابلہ کہاں کیا ہے گناہ کا اور نفع کا، گناہ کے مقابلے نفع کیا ہو دینی، وہ لوگ سمجھتے تھے، اس میں اللہ نے کہا باقی خیر خیرات کا بھی کچھ نہ کوئی نفع ہے اس میں، مگر جو گناہ ہے کہ اس سے بدماشی اور بے حیائیاں پھیلتی ہیں وہ زیادہ۔ یہاں صرف نقطہ سمجھانا تھا کہ اس کو دنیاوی نفع کی باتوں پر نہ لایا کرو، وہاں دینی نفع تھا، السلام علیکم، بڑی خیرات تھی یہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نیازی صاحب کیا حال چال ہے؟ کیا حال ہے جناب؟ سنائیں، الحمدللہ، روزے وغیرہ ٹھیک گزر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ صحیح بخاری شریف میں باب ہے قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جی بالکل، اس کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے مارنے کو حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھونکتا تھا، مطلب باقی جانور بجھا رہے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس کو بھی مارنا کار ثواب ہے یا نہیں ہے؟ گرگٹ کو گرگٹ کو مارنے کا تو ظاہر بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں نہیں بہت حدیثوں میں حکم دیا کہ اقتلوا الوزغ، اس چھپکلی کو اور اس کو اور کرلے کو اور گرگٹ کو مارو، یہ تو مارنا بالکل احادیث کے دفتر بڑے کہ یہ شیطان ہے، شیطان سے مراد موذی جانور، یہ تو آپ دیکھتے ہیں اگر یہ پانی میں گر جائے یا دودھ میں اور بعد میں لوگ پی لیں مر جاتے ہیں، اتنی خبریں آ رہی ہیں کہ چھپکلی گر گئی مر گئی، اس لیے قتل کا حکم دیا موذی کا۔ ایک گھریلو یہ چھپکلی، دوسرا یہ جو نہیں جتنے بھی ہے وزغ میں سب آتے ہیں، وہ رنگ بدلنے والا بھی آتا ہے جس کو گرگٹ کہتے ہیں، سامنے ابرسکور کرلا اور یہ جو وزغ ہے عام چھپکلی سب داخل۔
کئی دفعہ سنتے ہیں کھانے پینے میں چیزوں میں گر جاتی ہے تو بندے بالکل زہر ہے، ہلاک ہو جاتے ہیں، اخبارات میں آیا بس کئی مرتبہ کہ وہ چھپکلی گر گئی تھی، مطلب صحیح ہے حدیث. حدیث. اب آگے جو بات ہے نا اس پر سوال ہوتا ہے پیدا نیازی صاحب، وہ نہیں آپ نے کیا کہ اگر ایک چھپکلی نے یا گرگٹ نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک ماری تھی جی جی تو اس سے ساری نسل جو ہے یہ تو مجرم نہیں ہوگی، بالکل یہی سوال. ان کو قتل کرنا شروع کر دیں. جی نہیں سوال میں نے اٹھایا نا، سارے اس پر غور کریں. میرے ذہن میں بھی تھا وہ، اچھا مگر آپ نے بیان نہیں کیا میں نے اصل بیان نہیں کر سکتا. کہ ایک فرد کے جرم پر پوری جو جنس ہے اس پر سزا جاری کر دینا. جی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ گرگٹ جو ہے اس کی پھونک سے کیا آگ بھڑکنی تھی، اس نے کیا اس کو بھڑکانا تھا تو ظالموں نے بھڑکائی تھی. اصل میں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انسان کا دشمن جی کرنا کرانا اس میں کیا تھا جتنی اس کے بس میں تھی. جیسے کہتے ہیں بلبل چڑیا پانی لاتی تھی، بے شک کہانی بنی، اس نے بھی کیا کرنا تھا، ہمدردی تھی نا، اس کی ہمدردی بیان ہوئی، اس کی دشمنی بیان ہوئی. جی اس لیے وہ ایک میں دشمنی نہیں، سب کے جیسے میں نے بتا دیا کہ زہریلا ہے جانور، جی اس سے انسانوں کی موت ہوتی. اس کا ایک آپ نے نمونہ بتایا کہ انہی میں سے نامراد تھے وہ گرگٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک رہے تھے. بنا کوئی یہ نہیں مگر ان کی خباثت، انسان سے دشمنی، اس کا مظاہرہ. اب اظہار ثانی جو ہاں اظہار ثانی. اب کچھ بات واضح ہوئی نا، بہت میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ دوست پریشان ہی ہوں، ان کے ذہن میں آئے کہ ایک گرگٹ نے یہ کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی سوال کرے تو بات کلیئر کر دی جائے تاکہ لوگ جو نا ان کو کچھ علمی نفع ہو. بہت شکریہ. جی بارک اللہ فیک. بات بغیر کیا کر رہی وضو سے قرآن کریم کی تلاوت تھی؟ کے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ وہ بات آپ نے مکمل کر لی مولانا، ہو گئی. میرا خیال رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا امین احسن اسلائی صاحب کی کتاب تزکیہ نفس. جی بالکل ہے. نہیں وہ بات یاد آ گئی. اچھا بات کی بات کر رہے ہیں، کرنی یاد رکھنا تعزیر وہ حد جو تھی نا. جی ٹھیک ہے. متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ کتاب میری زندگی کا فکری نچوڑ ہے. کس کا؟ اس کتاب کے متعلق مولانا امین احسن اسلائی صاحب نے کہا تھا یہ میری زندگی کا فکری نچوڑ ہے. جی بالکل. تو اب مولانا صاحب سے گزارش التجا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اعتدال کی راہ اختیار کی ہوئی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اچھا تو انہیں سے گزارش یہ ہے کہ یہ بھی اپنی کسی کتاب کی شکل میں کوئی فکری نچوڑ لائیں ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. چلیں آپ سے ایک کام لیتے ہیں. مولانا اپنی ساری باتیں کیسٹس اور سی ڈی کی شکل میں تو کہہ چکے ہیں، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا نا، جی جی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں دے کے کسی بندے کو پیدا کیا ہوتا ہے. جی. تو آپ ان کا سارا ریکارڈ لے لیں اور اس میں سے نکال کے سارٹ آؤٹ کر کے ہمیں دے دیں، ہم پرنٹ کروا دیتے ہیں. آپ کی خواہش بہت مبارک ہے. یقین جانے میں جو کچھ اپنی زندگی میں بیان کر چکا ہوں بہت سا اس کا ریکارڈ میں اگر اس کو کوئی مرتب کر دینا جی تو کمی نہیں رہے گی. ہر مسئلے پر ایسے میں نے لیکچر دے دیے اور بیان کہ ہر عقدہ حل ہو گیا. مگر یہی ہے کہ میں لکھ نہیں سکا. اب کچھ لوگ جیسے نیت طاہر کہتا اٹھیں سی ڈیز وغیرہ کو لے کر مرتب کریں خطبات کو. کچھ دوستوں نے کوشش کی بھی ہے، ایک کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ میری زندگی کا بھی فکری نچوڑ، میں اسلائی صاحب کو بھی جانتا، اللہ ان پر رحمت کرے، ان کا سب پڑھا ہے تفسیر کے علاوہ بھی. مگر ان کے ساتھ بھی حادثہ ہو گیا کہ اب ان کا ہی تلمیذ اکبر جو کہتا ہے کہ حضرت الامام تھے اسلائی، اس نے ساری تدبر قرآن پر خط نسخ کر دیا. نام ان کا برتا ہے. یہ علامہ غامدی صاحب ایک بات ان کی اس نے درست نہیں رہنے دی، پردہ سارا برباد کر دیا. موسیقی کے بارے میں جو تھا تصویر ساری، آپ تدبر قرآن دیکھتے جائیں، اس کا پڑھتے جائیں. بھائی اگر وہ ساری غلط ہے، جھوٹے ہیں، تو کیا آپ ذکر کریں. اور اس سے یہ بھی بات ہوئی بڑا ظلم اس سے بڑھ کر کہ اسلائی صاحب اور یہ سارا جو نا مکتب فکر یہ کہتا تھا کہ قرآن کی مختلف تفسیریں اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ نظم قرآن کا لحاظ نہیں کرتے. بڑی بات تھی کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، آگے سے پیچھے سے آیتیں خود بتاتی ہیں کہ یہ مطلب کیا، سرے کی بات تھی. مگر وہ ایک صدی بھی نہیں گزری کہ نظم قرآن کا بیڑا غرق ہو گیا کہ استاد نے نظم قرآن سے کچھ سمجھا کہ عورتیں پردہ کریں چہرے کا، موسیقی حرام ہے. شاگرد نے کہا نہیں نظم قرآن یہ کہتا، اور نظم قرآن کے اصول کی بھی تکلیف کر دی. اس لیے میرے دوست درمیان میں بات آ گئی، نیک لوگوں کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا، ان کے ماننے والے ان کا نام بدنام کر رہے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا سے گئے، ان کے نام پر پورا ایک دین بن گیا، تثلیث اور تین خدا اور مریم خدا چل رہا، پڑھے لکھے گا. تو آپ بھی کریں اگر آپ کے دل میں ہمدردی ہے. میاں طاہر صاحب سے ملیں، ساتھیوں سے ملیں، ریکارڈ سارا ہے ان کے پاس. آپ کوشش کر کے کچھ سنیں، کچھ آپ حصہ ڈالیں. کچھ اور ساتھی بھی کر رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں بہت کچھ. ٹھیک ہے جی شکریہ سر. بارک اللہ فیک. یہ مولانا تعزیر تو کے بارے جو میں بات تھی کہ جوئے اور شراب کا پوچھنے کیا دین میں نفع میں نے سمجھا دیا کہ مادی نفعوں کی بات نہیں کرنا، وہ تو ٹٹی پیشاب میں بھی ہے.
وہاں عرب میں نفع تھا دینی. جیسے میں نے فلم سٹاروں کا بھی کہا کہ اگر مسلسل گان کے لیے اکٹھا کرتے ہیں تو ہم کہیں حرام ہے, لوگ کہیں گے یار ناچ گانے سے بھی وہ غریبوں کا بھلائی کرتے ہیں. یہ طریقہ تھا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مسجد میں لکھا ہوا ہے جی, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ مدد کن فی سبیل اللہ. اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا لکھنا کیسا ہے؟ یار ہم بہت زیادہ معذرت چاہیں گے کیونکہ اس طرح کے مسائل کا تو آپ کو سارا ہی پتہ ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار دین کی روشنی کے حوالے سے آپ ہم سے کوئی رہنمائی چاہیں. ایسی چیزیں جو سب لوگوں کے فائدے کی, یہ جھگڑے جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں ہے ایسی چلے آ رہے ہیں, آپ لوگ بھی پھنسے ہوئے دوسرے بھی پھنسے, کچھ فائدہ نہیں. یہ دین کا کوئی مسئلہ ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے جس کا مفہوم پوچھیں. دین ہی اتنا ہے کہ آپ اس کا ہی پوچھتے رہنا, وقت ختم ہو جائے گا زندگی. آیات پوچھیں, حدیث پوچھیں, صحیح بات ہے. ہاں ان چیزوں سے کیا ہے, آپ ہی ایک چیز نکال لیتے ہیں, پھر کچھ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے. ان جھگڑوں میں کیوں لوگوں کو ڈالتے ہیں؟ جو اللہ رسول نے بتایا وہ کافی نہیں. دو حرفی بات کریں کہ رسول اللہ کو کسر چھوڑ گئے. آپ نے کوئی اذکار نہیں سکھائے, وہ اذکار مسنونہ کے دفتر ہیں, ادیہ مسنونہ مرتب ہے, وہی ساری عمر یاد. میں نے تو مولویوں تک کو دیکھا پوچھنے کہ اس موقع پر کیا دعا پڑھنی, جی پڑھا تھا حدیث میں یاد نہیں. اللہ اکبر, جو ثابت ہے جس میں اختلاف نہیں امت کا وہ نہیں یاد. جھگڑے کی باتیں یاد ہے کہ رفع ایذان کرنا یہ نہیں. تو اللہ کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں, جو امت کی بہتری کی باتیں نا وہ چھیڑیں. یہ جھگڑے جو ہے نا فلاں فرقہ کیا کہتا ہے, اس کا نام نہ لیا کہ ہم اس سے بالکل بیزار ہیں, لا تعلق ہے. کوئی گروہ بھی ہو اللہ اس کو ہدایت دے. مسلموں کو سلام کرنا یا ان کا جواب دینا, یہ کس کیا بات کن کا ہے؟ غیر مسلم کا؟ ہاں جی, مثلا عیسائی وغیرہ جو یہاں. ٹھیک ہے, بندے کے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں مولانا, وہ سلام کرتے ہیں. ہاں بالکل. یہ کیونکہ اس بارے میں مشہور ہو گیا کہ غیر مسلم اگر بیچارہ تمہیں سلام کہے نا, اور شریف آدمی ہے, کولیگ آ کر کہتا السلام علیکم, تو آپ صرف اس کو وعلیکم ہی کہیں. یہ کہتے ہیں علماء حضرات کہ آپ نا سلام کہیں ساتھ وعلیکم. آپ اس کا پس منظر نہیں بیان کرتے کہ اللہ کے رسول نے جو کام یہ چیز کہی کن کے بارے میں کہی. وہ السلام علیکم کہتے تھے. وہ جو یہودی تھے نامراد, السلام علیکہ, تو ہلاک ہو جائے, تو مر جائے. حضور بھی کہتے تھے وعلیکم, جو تم نے میرے لیے مانگا. اما عائشہ رضی نے سنا تو وہ برا بلا کہنے لگی. فرمایا کیوں زبان خراب کرتی ہے؟ کہنے لگی سنا نہیں کیا کہتے. فرمایا میں نے جو سے کہا وہ نہیں سنا. تو ایسا کوئی نام مراد ہو جو صحیح سلام نہ کہے, جیسے مسلمان ہی نہیں کہتے. عیسائیوں کو کیا رہے ہیں, جو کہتا السلام علیکم, بھائی نام کہاں گیا؟ آپ تو بد دعا کر رہے ہیں میرے لیے, السلام علیکم یا سلام علیکم, دونوں سلام ٹھیک ہیں. کئی شیعہ دوست سلام علیکم کہتے ہیں, وہ قرآنی سلام ہے. قرآن میں جہاں سلام آیا سلام علیکم, فرشتے بھی آئے سلام, قیامت کے دن سلام علیکم ادخلوا الجنہ, قرآن کا ہے. حدیث پاک میں السلام علیکم, دونوں ٹھیک ہے, باقی سلام کے بغیر کوئی نہیں. تو ایسا کوئی تھا تو اس کا جواب. اب اگر کوئی شریف عیسائی ٹھیک سلام کہے, پورا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مگر اس کو فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب کلمہ پڑ جائے گا. ہماری تمنا ہے کہ یہ بھی سلامتی کا حقدار ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سوال یہ پوچھنا تھا, تھوڑا سا ہٹ کے ہے. جی جی. کہ ماشاءاللہ مولانا صاحب کا اتنا اچھا حافظہ ہے اور اتنی اچھی صحت ہے, کیا یہ دین کی برکت ہے یا اس میں کوئی اور راز ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے مولانا, جواب دیتے ہیں آپ کے لیے. بالکل, آپ نے جس انعام کا ذکر کیا نا کہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر اس عمر میں بھی, اس میں کچھ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ پیدائشی طور پر ہی میں ذہین پیدا ہوا. میں نے کوئی امتحان ایسا اسکول کالج میں پاس نہیں کیا جس میں وظیفہ نہیں دیا, اول نمبر آتا رہا. اور کلاس میں بھی یہ تھا حال کہ اساتذہ کہتے ہم نے کیا سبق پڑھانا, مولوی خود ہی پڑھا دے. اور پورے اسکول میں جب کوئی چیز جو نا وہ مشکل نظر آتی تھی تو پھر بلاتے تھے اساتذہ بلیک بورڈ پر, کبھی انالائز کرنا ہوتا, کبھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ, کبھی میتھمیٹکس سوال, میں جاتے ہی حل کر دیتا. وہ کہتے ہی ایسا پڑھنا ہوتا. میرے گاؤں کے بچے ہوتے تھے بعد میں نالائق, تو اساتذہ نے کہنا یار تم نے تو گاؤں کو بدنام کر دیا. میری کاپیاں رکھ لی تھی مضامین کے اساتذہ نے یادگار کی طرف. اللہ کا انعام ہے, پہلے ہی اللہ نے مجھے نا ذہین پیدا کیا. پھر اساتذہ بھی ایسے ملے جن کے لیے میں صبح و شام دعا کروں. میں تو روتا ہوں بچوں کی قسمت پر کہ استاد کا نام ادب سے نہیں لیتے, ان کا کوئی احترام نہیں, سمجھتے ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں. ہم تو آج تک ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ ان کی قبروں پر انوار کی بارش کرے, بڑی شفقت اور محبت سے پڑھاتے تھے. ان اساتذہ کا بھی فائدہ.
اور ساتھ یہ ہے کہ جو آپ نے دین کی بات کہی، واقعی دین جو ایسا نا، اس کی برکت سے آدمی کا سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم ایک نور ہے جو اللہ فاسق کے سینے میں نہیں رکھتا۔ جب آدمی بدکاریاں اور عیاشیاں شروع کر دے، جو ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے۔ علم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ورع تقویٰ ہو، اللہ سے ڈرے، نیکی کرے۔ تو یہ سارے اللہ کے فضل سے انعام ہے مجھ پر، میں شکر گزار ہوں، ہر وقت سر جھکاتا ہوں کہ اللہ جو مجھ سے کو پوچھتا میں حوالہ بتاتا ہوں، علماء پوچھتے میں کہہ رہا ہوں فلاں جگہ دیکھ، اللہ کا کرم، ذالک فضل اللہ یؤتی میں بھی من کروں یشاء۔ گا جی۔ مولانا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یعنی آپ کے جو بزرگ ہیں یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے، تو بس ایسے جیسے بٹن دبایا تو بلب روشن ہو گیا، پنکھا چلنے لگ گیا، کمپیوٹر آن ہو گیا، بالکل ایسی بات ہے آپ کے مولانا کی۔ جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ابھی میں نے کال کی تھی اور ڈراپ ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ ہاں جی، وہ میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی ہمیں بھی کوئی دعا بتا دیں کہ جس سے ہمارا بھی دماغ مولانا صاحب جیسا ہو جائے۔ 11 دفعہ گیا یا کبھی ہو پڑا کریں سر کے ہاتھ۔ تھوڑا سا مرنا بتا دو، اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے نا کہ آپ کیا کریں۔ سب میرے بھائی بہنیں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی، جو ملازمتیں کر رہے ہیں، قوت حافظہ کی ضرورت تو سب کو ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد نا، 5 نمازوں کے بعد دائیں ہاتھ سر پر رکھ لیں اور 11 مرتبہ یا قویو یا قویو، اللہ قوی ہے، قوت والا ہے، حافظہ قوی کرے گا۔ اور صبح کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اس کے ساتھ اور یا علیمو، یا علیمو بھی، اے علم والے، یہ بھی ملا لیں، انشاءاللہ آپ اس کی برکت دیکھیں۔ دوبارہ وضاحت کر دیجیے کہ دفعہ۔ جی میں بتا دیتا ہوں، بتا دیں۔ مولانا نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد 21 بار یا علیمو آپ پڑھیں گے، دائیں ہاتھ یہ سر فجر پر کے بعد ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو 5 نمازیں ہیں فجر بھی شامل ہے۔ جی جی جب فرض نماز کے بعد سلام پھیر لیں گے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں گے، اگر ٹیلی ویژن میں نظر آ رہا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں کو تو دیکھ لیں، اور پھر یا قویو 11 بار پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مولانا کہتے ہیں کہ ذہن میرے جیسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، بہت شکریہ جی۔ اللہ کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی مولانا اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ یہ مجھے روز لوگ پوچھتے ہیں، راہ چلتے بھی اور فون کر کے بھی، کہ علماء کرام سے بات کرتے ہیں تو بڑے وہ بات کٹ گئی درمیان میں کر دینا، اور درمیان میں رہ گئی۔ اس دوست نے پوچھا تھا نا کہ جوا حرام ہے، ناجائز ہے، اس پر شریعت نے کیا سزا مقرر کی ہے؟ تو اس کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ جن جرموں پر سزا شریعت نے مقرر کی ہے وہ چند ہی تھوڑے سے جرم ہے جن پر خود سزا مقرر کر دی ہے کہ اتنی سزا اس کو دینی ہے، وہ حد کہلاتی ہے۔ زنا ہے، اسی طرح چوری ہے، شراب نوشی ہے، ڈاکہ ہے، تہمت لگانا، تہمت لگانا، مرتد ہو جانا، ایسی چیزیں جن پر سزا مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کو کر سکتا، حد۔ اس کے علاوہ تعزیر کہلاتی ہے کہ جرائم کو روکنے کے لیے عدالتوں کو وسیع اختیار دیے گئے، قتل کرنا پڑے قتل کرنے، پھانسی پر کرنا چاہے پھانسی، کوڑے ماریں، جو جی چاہے قید کی سزا دیں، جرمانہ کریں، یہ ایک وسیع دائرہ۔ یہ قاضی خود دیکھے گا کہ مجرم کے جرم کی نوعیت معمولی ہے یا زیادہ ہے، کبھی کیا یا بار بار عادی ہو گیا، اس کو ختم بھی کرنا پڑے تو کریں گے۔ اور اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کبیرے گناہ جتنے ہیں نا، ان میں 2 مرتبہ معافی ملے گی کہ کوڑے وغیرہ مارو، تیسری مرتبہ قاضی پھر ختم نہیں کرے گا، نماز نہیں افطار ہوا صرف سزا دو، تیسری مرتبہ قتل، روزے نہیں رکھتا، تیسری مرتبہ پکڑا گیا، ہر جرم کی سزا انہوں نے فرمایا یہی ہے کہ اتنا دلیر ہو گیا کہ فرائض بھی ترک کر رہا، 3 مرتبہ ہو گیا، اب اس کو زندہ رہنے کیا، تیسری مرتبہ انہوں نے اعلان فرما دیا کہ کبائر کا مرتکب جو ہے نا دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمان کہلا کر اسلام کا مذاق اڑا رہے، تو یہی حال جوئے وغیرہ کا کہ مقرر نہیں کیا گیا، دیکھا جائے گا کہ جوا کھیلا کبھی کبھی بچے سے غلطی ہوگی، ہمیشہ کرتا ہے، اس کے مطابق ہی قاضی فیصلہ کرے۔ قتل بالسیاست، ٹھیک، انتظام قائم رکھنے کی، قتل بھی کرنا پڑے گا تو قتل کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا ہمارے ملک میں اگر مل جل کے جوا کھیلتے ہیں تو اس پہ تو شاید کوئی سزا دی جاتی ہے، لیکن جب بین الاقوامی طور پر ہم جوا کھیلتے ہیں، اب صدر کا الیکشن ہونا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کیس آ گیا، ہم تو بات بات پہ جوا کھیلتے ہیں، ساری دنیا جوئے میں غرق ہو گئی ہے کہ آج 6 عالمی خبر کس کی آئے گی اس پہ جوا لگاتے ہیں، صدر کی آئے گی یا وزیر اعظم کی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں نے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا جی۔ جی کیجئے بھائی کیجئے۔ سر
بات یہ ہے کہ میری والدہ کی عمر ہے اس سے 70 کے قریب ہے. اللہ سلامت رکھے, تندرستی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شوگر کے اور بلڈ پریشر کے بہت زیادہ مریض ہے. جی بالکل. بخشے اللہ. اچھا, تو وہ روزہ سختی سے رکھتے ہیں, مذہب کی لحاظ سے وہ بہت سخت ہے اور اہل حدیث ہے. تو ان کے بعد میں تو پریشانی یہ بات کی ہے کہ روز ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, روزہ مکمل ہونے تک ان کی تو حالت بہت گہرا ہو جاتی ہے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے کیا ان کو میں روک سکتا ہوں روزے سے, یا کیا اس کا جواب ہے؟ میرے عزیز, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میرا سلام بھی میری بہن تک پہنچایا, اور 10 بستہ کہیں کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ آپ کو ثواب نہیں مل رہا, گناہ ہو رہا. اللہ کا دین آسانی چاہتا, تنگی نہیں چاہتا. وہ آپ کی بیماری میں اضافہ کر کے اور آپ کو روز پریشان کر کے کیا لے گا دین خداوند. چھوڑیں ایسی عبادت کو, آپ نماز پڑھیں, ذکر اذکار کریں اور روزے کا فدیہ دے دیں, نہ یہ تنگی برداشت کریں. بہت برا کر رہی ہیں. ہر وہ آدمی جس کے مرض میں اضافہ ہو جائے یا شفا میں دیر ہوتی نظر آئے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہی پیدا ہو جائے, اس پر فرض ہے کہ روزہ نہ رکھے. یہ چھٹی نہیں, فرض ہے. السلام علیکم. برباد نہ کرے, اللہ نہیں چاہتا کہ وہ نقصان ہو جائے اپنے آپ. مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ جو یہ ہے نا قرات کے بارے میں, جو ایک میں نے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک دن کے اگر قرات کر رہے ہیں, مولانا صاحب قرات نہ کر رہے ہوں تو ہمیں پیچھے کر لینی چاہیے. لیکن ٹی وی میں ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر قرات کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہو, گناہ کے مرتکب ہوں گے. ٹھیک ہے جی جی. اور دوسرا مسئلہ اگر آپ یہ بتائیں کہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے, اور دوسری بات یہ پہلی بات ہی آپ کی گڑبڑ ہو گئی کہ آپ ہم سے سوال نہیں کر رہے, آپ ہمیں حقائق بتا رہے ہیں کہ یہ بات لوگوں نے کہی ہے. ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ اپنے سوال کو لمیٹڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کریں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. ایک بات پوچھ رہے نا, پھر آگے چلیں گے. کیا پوچھا آپ نے قرات کے بارے میں؟ یہ کہہ رہے تھے کہ جائز نہیں ہے. تو آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ سوال ہم سے کریں کیا امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. ہاں جی, انالیسس آپ بعد میں کریں گے. بس آپ چپ ہو جائیں. چلے ٹھیک ہے. طلاق کے بارے میں نہیں, دوسرا نہیں بتائیں گے, ایک سن لیں پہلے. سوال آپ 100 بتا دیں تو ہمیں کیا یاد رہے گا. آپ نے پوچھا ہے امام کے پیچھے قرات کا, تو اس بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ 1400 سال ہو گیا, کئی مسلک چلے آ رہے ہیں, اور وہ جاہلوں کے نہیں نہ نادانوں کے ہیں. بڑے بڑے امام اور عالم صلحاء اور اولیاء اور صحابہ اور سارے تابعین سے آ رہے ہیں. اب ان میں سے جس کا جی چاہے کسی کی داڑھی پکڑ لے, میں نہیں یہ کر سکتا. میرے نزدیک یہ سارے جو ان کی نمازیں درست ہیں. ایک گروہ کہتا کہ ہر حال میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے. اس کے بارے میں جو کہے گا حرام کرتے ہیں ان کے منہ آگ, وہ بھی بکواس کرتا ہے. کس کے منہ میں آگ ڈالنی ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ڈالنی. تو کہتے ہیں میں بھی جماعت کرا رہا ہوں اور میں اونچی جی پڑھوں تو پھر بھی میرے پیچھے فاتحہ پڑھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالنی, عبادہ بن صامت کے منہ میں آگ ڈالنی. شرم کرو. یہ بھی بات ہے. اور جو کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, یہ بھی بات ہے. توبہ کریں, ایسی کوئی بات نہیں. ایسی کلیئر بات ہوتی تو لوگ کیوں اپنی نمازیں خراب کرتے. انہوں نے کہا گناہ. اور سن بھائی, تم نے نہیں اب بولنا, بات سنتے رہو, کوئی رہ جائے گی تو کرنا نا. میں بیان ہی ایسا کرتا ہوں کہ سارے گوشے سامنے آ جاتے ہیں. دوسرا گروہ جو کہتا نہیں پڑھنی چاہیے, وہ بھی امام بخاری مانتے جزر خراب. ایک زید ابن ثابت, حضرت عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر نہیں پڑھتے. امام مالک بھی لکھتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا امام کا پڑھنا تیرے لیے کافی, کیوں تو پیچھے پڑھے گا. ہاں, حضرت زید بن ثابت کا قول جو مسلم شریف میں کہ کسی نماز میں بھی امام کے ساتھ قرات نہیں کرنی. اس لیے حنفیوں کی نمازیں بھی درست ہیں. وہ ان کو نہ کہیں کہ حرام کر رہے ہیں, یہ ان کو نہ کہیں کہ نماز نہیں ٹھیک. باقی درمیانہ راستہ جو ہے امام احمد بن حنبل کا, امام مالک کا, صحابہ کی اکثریت کا, عقل کے مطابق, قرآن اور حدیث کے مطابق, وہ یہ ہے کہ جہری نمازوں میں آدمی سنے خاموشی سے, بعد میں آمین کہہ دے, ساری فاتحہ اس کو مل گئی, اور سری نمازوں میں اپنے کی تلاوت. شکریہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ طلاق کے جو دیوبندی وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 طلاق مانی جاتی ہے, اور سنی کہتے ہیں کہ 1 طلاق کی 3 طلاقیں. یہ کل بتائیں گے آپ. نہیں ہو جاتی ہیں. یہاں میں درستی کر دوں کہ دیوبندی حضرات کب کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں جو ہے ایک ہی. آپ کی معلومات اتنی ناقص ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں حنفی ہیں. حنفی سارے جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, مالکی, حنبلی, شافعی, چاروں امام کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں تو تینوں ہو جاتی, وہ نکاح ختم ہو جاتا. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل حدیث اور شیعہ حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی. ان کا مسئلہ کیا میرے عزیز ہے, اہل حدیث کا اور شیعہ کا. حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی, سارے کہتے ہیں کہ 3 اگر ایک وقت دے دی تینوں ہوگی.
آپ نے سوال نہیں نا ٹھیک کیا کہ دیوبندی کہتے ہیں ایک ہوتی دیوبندی کا بھی کہتے ہیں، وہ تو سب سے پکے ہیں کہ حلالہ کرواتے ہیں. چلو جی ٹھیک ہے، شکریہ جی. جی مولانا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے جی، اگر کوئی میرا دوست یا بھائی مجھ سے قرض مانگتا ہے اور میں اس کو اس کے بدلے میں کہتا ہوں جی میرے پاس 20 تولے زیور ہے، تم یہ بیچ لو اور مجھے 1 سال بعد اتنا ہی زیور واپس کر دینا، اس کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہوگی؟ اگر آپ نے وہ زیور دے دیا یا اس نے بیچ لیا اور پیسے وہ لے گیا آپ سے ادھار، تو اب اس کی زکوٰۃ میرے بھائی اسی پر ہے، وہی دے گا. اس مسئلہ میں بھی علماء نے اتنا گھپلا پیدا کسی کے پلے نہیں پڑتا. دین جو ہے قرض کوئی کہتا ہے یہ قوی ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، یہ متوسط ہے، یہ ضعیف ہے، خواہ مخواہ کی تقسیم ہے. سیدھی بات ہے کہ جو کوئی آدمی کوئی رقم برت رہا نا اپنی ہے یا ادھار کی، زکوٰۃ اس نے دینی. زکوٰۃ کا موقع ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے تو واپس کر دو. اگر واپس نہیں کرتے برت رہے ہو تو جب تک برتے رہو گے اس رقم پر جو زکوٰۃ لگی تم نے دینی. ندیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. ایک دوسرا سوال ہے جی پوچھیں بھائی پوچھیں. ایک اگر میں کسی دوست کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے اگر یہ فلاں وقت میں پیسے اس کے حالات اسٹل وہی خراب ہیں، کیا زکوٰۃ سے اس کی ضمانت کی دی ہوئی رقم واپس کی جا سکتی ہے زکوٰۃ میں سے؟ کر دیں. وہ غارمین میں آتا ہے نا، ایسے مقروض لوگوں کا تو قرآن نے ذکر کیا نا کہ جو قرضے میں پھنس گئے ہیں تو باقی دینا چاہتے ہیں مگر پلے نہیں ان کے، تو زکوٰۃ سے آپ بالکل ادائیگی کر دیں، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ایک دوست کی گردن بھی چھوٹ جائے گی. بہت نیکی کی بات ہے، کریں یہ کام. بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی بارک اللہ فیک. مولانا حیدر نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو ان کا ایک سوال ہے کہ آج کل میڈیا میں موسیقی کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، سب احادیث ضعیف ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک حدیث بھی نہ ہوتی، حالانکہ حدیث صحیح بھی موجود ہے، ضعیف بھی ہیں تو وہ اتنی کمزور نہیں، نہ ان میں کوئی جھوٹا راوی ہے، معمولی حافظے کی کمی ہوئی تو کیا ہوا، بے شمار لوگوں نے وہ بات کہہ دی تو پکی ہو جاتی. سب لوگوں کے حافظے ہیں. ابھی لوگ پوچھ رہے تھے مولانا آپ کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح، تو آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے حافظے کمزور ہے، رادنین کی باتیں، یہ کوئی بات نہیں. حدیثیں بالکل موسیقی کی حرمت کی پکی. میں کہتا نہ ہوتی، بالفرض ذکر ہی نہ ہوتا دین میں کہ موسیقی بری ہے، پھر بھی اللہ نے عقل دی ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، یہ میری بات پلے باندھیں، ہر بات پر حدیث دکھاؤ قرآن دکھاؤ، کوئی نہیں. یہ صرف شیطان لوگ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھو کہ موسیقی کے نتیجے دیکھو کہ عورتوں کا بے پردہ ہونا، مردوں عورتوں کو ملے، اس سے نتیجے کیا نکلے. اگر تو اس سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، اللہ رسول کی محبت پیدا ہو رہی، لوگ پہلے سے نیک بن رہے ہیں، تو بسم اللہ، دین ضرور کہے گا ٹھیک ہے. جس سے دیکھتے ہیں کہ قرآن سے محبت ہٹتی جاتی ہے، عیاشی کی طرف جا رہا آدمی، دن دن غرق ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد امین صاحب. محمد امین صاحب جلدی پوچھ لیا کریں وقت. وہ کل والی بات جو ہے نا درمیان میں رہ گئی تھی، لائن کٹ گئی، وہی زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے. امین شاہ صاحب آپ ہمیں دوبارہ کال کر لیں، آپ کی آواز میں ڈسٹارشن بہت زیادہ ہے. اچھا ہاں دوبارہ کر لیں. جی موسیقی کی بات، موسیقی کے بارے میں سمجھ لیں، موسیقی تنہا نہیں رہی، اب ہر مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ نتائج کیا ہے. جو چیز برے نتیجے دے رہی ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ. جی السلام علیکم. سب حرام ہے، جو شر پیدا کریں اللہ کا دین کیوں حلال کریں. السلام علیکم. باقی جو زیادہ ہی دلیل مانگتے ہیں نا، میں اب یہاں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاخانہ حرام ہونے کی دلیل اگر کوئی دکھا دینا کہ قرآن و سنت نے کہا پاخانہ نہ کھاؤ، لے آئے وہ دلیل جہاں یہ ذکر کیا. لفظ نہیں ملے گا کہیں کہ حرام ہے، دھونے کا ذکر ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ لفظ جیسے یہ مانگتے ہیں کہیں لکھا ہو کہ پخانہ حرام، مردار حرام کہا گیا، تو یہ نہیں آئی. پیشاب نہیں کہا گیا، عیسائی پیتا تھا، کہتا تھا اس میں تو شفائی بڑی ہے، میں اپنا پیشاب پیتا، کیا کریں. اس طرح کے مطالبے حرام دکھاؤ حرام دکھاؤ. جب میں نے کہہ دیا کہ ایک بات کے نتیجے دیکھو، اگر وہ نتیجہ اچھا نکل رہا ہے، بے پردگی سے لوگ بڑے پرہیزگار بنتے ہیں لڑکی، اور اگر گینگ ریپ ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، لڑکیاں جرانے لگا رہی ہیں، تو تمہیں نظر نہیں آتا کہ آگ ہے جس میں تم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ کلیہ یاد رکھا، ایک ایک نا مسئلہ پوچھنا، بس نتائج. ٹھیک. درخت اپنے پھل سے پہچانا. جی فرمائیے. میرا کوشچن تھا کہ میری امی کا حافظہ بہت کمزور ہے، وہ جو بھی پڑھتی ہے نا انہیں بھول جاتا ہے. ہاں ہاں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے، انہیں کوئی پڑھائی.
امی کی عمر کتنی ہوگی بچی؟ اب انہیں صبر بھی کرنا چاہیے نا، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو تو تم کچھ نہیں جانتے، پھر میں علم دیتا ہوں، پھر وقت آتا کہ میں سب کچھ چھین لیتا ہوں، پھر تم جو کچھ جانتے تھے وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے۔ یہ وقت تو آتا ہی، صرف اللہ کسی پر فضل فرمائے تو وہ بچ سکتا، ورنہ یہ طبی بات، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ ہر چیز آہستہ آہستہ واپس ہوتی جائے گی، حافظہ گیا، ٹانگیں گئی، دل گیا، تو امی زیادہ یاد کرنے کی کوشش نہ کرے، جو پہلے یاد کی ہو ان کو ہی رکھ لینا یاد، یہ بھی بڑا اللہ کا انعام ہوگا۔ تازہ یاد کرتے کرتے پچھلے بھی نہ بھلا بیٹھے، تو آپ کچھ ٹانک بھی ملتے ہیں بازار سے، ٹانک بھی ملتے ہیں، وہ بھی لینے چاہیے۔ امی کو کوئی غذا دوا بھی آپ دیں، اللہ ان کی حالت پر رحم فرمائے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے، طبی حالت ہے، ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بغیر وضو قرآن کریم کی تلاوت ہاتھ میں پکڑ کے کی جا سکتی ہے؟ اور ایک ذکر جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بھی بتاتا ہوں کہ جو چاہتا ہے نا کہ بڑھاپے میں وہ بکنانا شروع کر دے یہ غلط یا اور پریشانی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جی السلام علیکم، 10 مرتبہ جی وعلیکم السلام، یہ سارے السلام نوٹ کر لیں، یہ ایسا ذکر ہے کہ ہر مصیبت مشکل کا حل ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ استخارہ تو ہم نہیں کرتے، ہم کرتے بچی، یہ ہمارا بزنس نہیں ہے، ہم تو صرف مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ استخارہ کروا رہے ہیں، اور استخارے کے بعد جب روئیں گی نا تو پھر مجھے اطلاع دینا کہ استخارہ جو بتایا تھا وہ تو الٹا پڑا۔ کون بتا سکتا کل کیا ہوگا؟ یہ ظالموں نے کیوں اڈے بنائے ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ دین میں استخارہ نہیں کرتے، نہ استخارہ ہے ہی نہیں کوئی دین میں۔ مولانا بتا رہے ہیں کہ استخارہ کا معنی تو یہ ہے کہ آپ غیب کی کوئی بات جاننا چاہتے ہیں، تو اس کائنات کے اندر کس کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ غیب کی بات آپ کو بتا دے؟ کئی نے کی ہے استخارہ، ڈاکٹر سے علاج کروائیں نا، الٹرا ساؤنڈ کروائیں، سی ٹی اسکین کروائیں، ایکس رے کروائیں، باقی سارے کام کروائیں۔ کسی شہر میں بڑے امیر ہیں، فرم ہیں، ان کا ایک ہی بچہ تھا، شہر کے بڑے مفتی اعظم کیا نام لوں، ولی ہیں، 3 بار استخارہ کرایا، ان کی جوتی وہ رکھتے ہیں میز پر کپڑوں کے اوپر۔ حضرت صاحب نے استخارہ کیا، شادی ہوئی، طلاق ہو گئی۔ کہنے لگا حضرت صاحب یہ کہ ہاں استخارے میں کچھ غلطی ہوگی، دوبارہ استخارہ، طلاق، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ بیوقوف ہو، کل کے بارے میں کون جانتا؟ اللہ کا رسول کہتا اگر غائب ہوتا میں نہ مصیبتوں سے بچ جاتا، یہ نہیں پردہ اللہ اٹھاتا۔ جی السلام علیکم، نہ کوئی خواب آئے گا، نہ کہیں ذکر ہے، اپنا ہی جعلی استخارہ بنا لیا دین میں۔ جی امین شاہ صاحب۔ ہاں جی، وہ میں یہ کل والی بات پوچھ رہا ہوں کہ زمین میں چلنے والے کسی جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں سے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے انواع سے کیا مراد ہے؟ کہ ہماری طرح کے انواع کیسے ہو سکتے ہیں انسانوں کی طرح؟ ہماری طرح کے کہ جس طرح ہم بے شمار ہیں اسی طرح وہ بھی بے شمار ہیں، جس طرح ہماری خصوصیات ہیں ان میں سے ہر جانور کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، ان کا نظام اپنا الگ ہے، مچھلیوں کا، شہد کی مکھیوں کا، چیونٹیوں کا، بالکل جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح کے وہ بھی اپنے ان کے سسٹم ہیں۔ ہماری طرح کے امتی ہیں، مرنا جینا، مرنا جینا، بچے جاننا، وہ تمہاری طرح کا مطلب یہ نہیں کہ حبوط ہم جیسے پھر تو انسان ہی ہوتے نہیں، یہ مطلب میں یہ پوچھنا بھول گیا تھا بتانا کہ وہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے تو اس کا تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو ساری قسمیں ہیں ان کی علیحدہ مطلب پریا، یہ نہیں کہ علیحدہ ان کی لگے گی اپنا قیامت والے دن کو وہ سوال تو الگ ہے نا، کیا جائے امم امثالکم کا مطلب ہے کہ یہ بھی تمہاری طرح اللہ نے الگ مخلوقیں بنائی ہیں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کا اپنا نظام ہے، آگے جو ہے نا کہ ان کا بھی حشر ہوگا، یہ جانور بھی اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب بھی ہوگا، یہ سوال الگ ہے۔ یہ کچھ تو کہتے نہیں ہوگا، مگر حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جانور بھی زندہ کیے جائیں گے، اور زندہ کرنے کے بعد بدلہ دلا کر کہ جس نے سینگ مارا دوسرے ایک کے سینگ سے، دوسرا جو ہے بھوڈا تھا اس کے سینگ نہیں، اس نے سینگ مارا، دونوں کو زندہ کرے گا اللہ، اور جو ہے نا سینگوں سے خالی وہ پھر ٹکر مارے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سینگ دے گا، اس سے سین لے گا، بعد میں مٹی ہو جائیں گے، پھر جو ہے نا کافر اور بے دین لوگ جو آگ میں جانے کنت ترابا، کہا جیسے یہ جانور مٹی ہو گئے ہم بھی ہو جاتے، جان چھوٹ جاتی، مگر انسانوں کی نہیں چھوٹے گی۔ تو اوور آل تو اللہ تعالیٰ ان سب سے پوچھے گا نا جی، اللہ ہی نہیں پوچھنا، اور کس نے؟ مالک یوم الدین وہی اس نے حساب کرے گا۔ ان کے مطلب جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا اوپر ان کو کھڑا کیا جائے گا، تو ان کے اپنے اپنے لیول پہ ان کے بھی کوئی ایسے ہوں گے کہ نہیں، ان کے ایسے ہوتے پھر جنت دوزخ ان کے لیے ہوتی، ایسے ہی نہیں ہے بات۔
ان کو جو اللہ نے سمجھ عقل دی ہے نا پیدائشی، جس کو جبلت کہتے ہیں، یہ وہی ان کے لیے شریعت ہے، ان کے لیے الگ نہیں کوئی شریعت، ان کا حلال اور حرام ان کے اندر ہی رب نے رکھ دیا. ہر جانور جانتا یہ میں نے کھانا یہ نہیں کھانا. اور آپ امین صاحب حیران ہوں گے کہ انسان شرعی تقویٰ توڑ دیتے ہیں، جانور اپنا تقویٰ نہیں توڑتے. گدھا بھوکا مر جائے گا، کھلا چھوڑ دیں، جو پودے اس کے لیے حرام ہے نہیں چکھے گا. بلی کو آپ الماری میں بند کر دیں پھلوں کی، مر جائے گی، پھل نہیں کھائے گی. اور دودھ جو ہے اس کے لیے حلال، اس کو چھوڑے گی نہیں. وہ حلال و حرام کے پابند ہیں. ہمارا تقویٰ چونکہ اختیاری ہے، ہمارے بس میں ہے کہ حکم مانے. ہم میں سے کوئی روزہ رکھ رہا، کوئی نہیں رکھ رہا. بالکل صحیح، بالکل. بہت شکریہ جی، اللہ فضل فرمائے. جی جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک سوال ہے، امیر احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں ابھی پڑھتا ہوں کال کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان، میں نے مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں نا سال بعد اپنے ابو کا ختم دلواتی ہوں. بہت ہو گئے ہیں، تو میں قرآن شریف نہیں پڑھی ہوئی، تو میرے ساتھ ہمسائی رہتی ہے. میں ان سے نا وہ ان کو کہتی ہوں کہ 2 قرآن شریف دے دو، اور وہ نا جب بھی قرآن شریف دیتی ہے نا تو اس کو وہ 200 روپیہ اور وہ کپڑے وغیرہ لیتی ہے. تو کیا یہ جائز ہے یا میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں ذرا. ہم بتائیں گے تو 200 بیچاری کے مر جائیں گے. نہیں نا، بتائیں نا مولانا صاحب سے کہ یہ جائز ہے یا نہیں، کہ میں خود کیا کروں. میں تو خود پڑھی نہیں ہوئی اور کوئی اور بھی نہیں گھر میں رہتا، اکیلی رہتی ہوں. میری بہن ہے، آپ پہلے خود ایک مصیبت میں پھنس جاتی ہیں، پھر اس کا حل ڈھونڈتی. کس نے کہا کہ آپ اس سے قرآن مجید پڑھوائیں، وہ پڑھ کر آپ کو دے، آپ اس کی فیس ادا کریں. آپ اگر نہیں بھی پڑھی ہوئی تو کوئی فکر کی بات نہیں. الحمد شریف آپ کو آتی ہے، درود شریف آتا ہے، آپ پڑھ لیا کریں. یہی پڑھ لیا کریں الحمد شریف کو، اللہ درود شریف، اور دعا کیا کریں اللہ میری امی کو میرے ابو کو بخش دے. آپ کا اپنا ہی کافی ہے. ان سے لینا جو ہے وہ اس کا انہوں نے معاوضہ لیا. اگر تو مانگ کر لیتی ہیں کتنے پیسے، ان کا ثواب بھی گیا، ابے کو کیا ملے گا. اور اگر آپ خوشی سے دیتی ہیں پھر الگ بات ہے، کسی کی معاوضہ آپ کر دیں. اگر مانگ کر لیتا قرآن کا معاوضہ، جیسے کوئی نماز تراویح پڑھاتا اور پہلے ہی طے کرتا کہ یہ لوں گا، نہ پڑھنے والے کو کوئی ثواب نہ سننے والوں. اگر وہ اللہ کے لیے پڑھے پڑھائے، بعد میں لوگ خدمت میں بے شک ہزاروں دے دیں، ان کو بھی چاہیے کہ نیک لوگ. نہیں، یہ 2 قرآن ہی کیوں ابا جان کو 2 قرآن لیتی ہیں آپ، 10 لے لیا کریں، اس کے 2000 دے دیا کریں. نہیں، وہ پتہ کیا، وہ درود شریف تو میں گھر میں پڑھتی رہتی ہوں، وہ یہ بھی کہتے نہیں، یہی کافی ہے. آپ میری بہن خود ہی درود شریف پڑھا کریں، الحمد شریف پڑھا کریں. ایک کلمہ اگر مجھ سے یاد کر لیں تو آپ وہ 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں نا. قرآن مجید سورۃ ابراہیم میں سے ہے، وہ آپ کو یاد بھی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ 10 مرتبہ پڑھنا. سورۃ نوح ہے 29ویں پارے میں، اس کی آخری آیت کا ٹکڑا سورۃ نوح 29واں پارہ، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات 10 مرتبہ. اور 10 مرتبہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ فرماتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ سارے میرے بھائی زندہ ہے، ماں باپ یا فوت ہو گیا، دعا کے تو سب محتاج ہیں. یہ 10 مرتبہ تینوں آیتیں پڑھنی شروع کر دیں روزانہ. یہ کم از کم حق ہے والدین کا. یہ اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، 2 اللہ کے نبیوں نے کی علیہ السلام، ایک اللہ نے خود بتائی ہے. یہ آپ سورہ بنی اسرائیل سے اور نوح سے اور ابراہیم سے نکال کر یاد کر لیں. جو سن رہے ہیں سارے ختم و درودوں کے مقابل میں 1000 درجہ بھاری ہے. باقی جن کا کاروبار ہے کہ لوگ ہم سے پڑھوائیں، ہم کھائیں پئیں، وہ اپنا دھندا نہیں بند کریں گے. ہاں جی بارک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں. جی مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے میں نے کہ یہ جو علم جعفر اور علم نجوم ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ جو سٹار وغیرہ اخباروں میں آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں لوگ، ہفتہ کیسے گزرے گا؟ جی جی، ہفتے کے متعلق بھی ہے، اور اصل میں علم جعفر جو ہے اس کے متعلق. آپ جو جعفر بولتے ہیں نا، ایک تو یہ نہیں لفظ ٹھیک. جعفر تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ہے نا، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے. جعفر اور ہے جفر. جعفر نہیں بولنا، جفر کہنا، جیم فے رے، جفر. تو علم جفر کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. علم نجوم بھی ہے. تو ان سب کے بارے میں سن لیں کہ ایسے سارے علوم جن کا تعلق غیب کی باتیں بتانے سے ہے. کوئی پیچھے کی خبریں دے کہ میں چور کا پتہ دیتا ہوں، کس نے چوری کی ہے، یہ ہے وہ. یہ عراف کہلاتے تھے عرب میں.
اللہ کے رسول نے فرمایا جو عراف کے پاس جائے نا پتہ کرنے کے لیے کہ میرا نقصان کس نے کیا اور اس کی بات کو سچا جانے، توبہ توبہ، اس سے بڑھ کر آپ نے کیا کہنا تھا، فقد کفر بما انزل علی محمد، جو محمد پر قرآن اترا اس کا وہ منکر ہوگا، کافر ہے، بے دین ہے، اور 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ کیا پوچھتا پھرتا ان عرافوں کے پاس ہوتا۔ آپ ایک بات کامن سینس کی سارے سوچیں کہ دنیا میں کافر حکومتیں بھی رہی ہیں، مسلمان حکومت، کیوں نہیں پولیس کو ختم کر دیتے؟ کہ تھانوں کی کیا ضرورت، تفتیشوں کی کیا ضرورت؟ 10 کروڑ اس کو ایک کو ہی دے دیں، بس پوری تنخواہ لے، بتا دیا کر کس نے چوری کی ہے، اور یہ نہیں بتانا کس نے کی، اب بھی بتا کہ وہ مال کہاں پڑا ہوا۔ جب تجھے یہ نظر آتا ہے کہ فلاں چوری کر رہا، لے کر جا رہا، یہ شکل ہے، تو یہ نہیں نظر آتا کہاں پڑا۔ کسی نے دنیا میں کبھی یہ فائدہ اٹھایا کہ نا رافوں کو دے لو اور پولیس اور فوج کو ختم کرو؟ جھوٹی باتیں، بالکل جھوٹی۔ جو آگے کی باتیں بتاتے ہیں یہ کہاں جی السلام علیکم، یہ نجوم سے بتائیں، جفر سے بتائیں، جھوٹ بول، کوئی نہیں جانتا۔ تو مولانا بہت سے علم لوگوں نے ایسے ائمہ طاہرین کی طرف منسوب کر، جیسے عیسائیوں نے بنا لیا نا، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے، جی وعلیکم انہوں نے نہیں کہا، پورا دین ان کے نام پر گڑ لیا۔ جی فرمائیے۔ اگر انسان کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ قرض پکڑ کے اس پہ کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے؟ لگتی ہے، جب اس سے کام کرتا ہے تو اس نے 2.5% خدا کے دینے ہی دینے نہیں، یعنی کہ قرض پکڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر یعنی کہ اپنے پیسے نہ ہوں، اس کا ہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو پیسے برت رہا ہے اپنے ہیں یا اس نے ادھار لیے اس کی زکوٰۃ اس نے دینی، یعنی چاہے وہ مقروض ہو، بے شک مقروض، اگر بچنا چاہتا واپس کرے، نہیں کام سارے کر رہا، اللہ کے معاملے کی بات آتی ہے قرض کے بہانے بناتا، اور جس نے دیے ہیں اس پر نہیں لگے گی، سیدھی بات ہے۔ جو کسی رقم کو استعمال کرے گا وہی اس کے واجبات ادا کرے گا۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مولانا نے یہ فرمایا کہ جب سال گزر جائے آپ کے پاس اس رقم کو، اگر آپ نے 2 مہینے پہلے لیے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، سال بعد۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں نا کہ اگر وہ کاروبار میں لگے، کیش نہیں آپ کے پاس پڑا، نہ کوئی سٹاک ہی ہے جو اتنا ہو کہ اس پر پھر بھی نہیں۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ سر کے اوپر بورڈ وغیرہ لگے دیکھے ہیں سڑکوں پہ اوپر کے جو گنجے پن کا علاج یعنی کہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، ہاں پلانٹنگ کرواتے ہیں، جی تو وہ درست ہے؟ درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ ٹینڈ وغیرہ ہو گئی ہو یا بال اتر گئے ہوں، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ جیسے اور بیماریوں کا علاج ہے، یہ بھی بال جھڑ گیا تو ایک بیماری ہے نا۔ عرب میں بڑا سردار گزرا، بڑا دانا تھا، حنف ابن قیس، تو وہ داڑھی نہیں تھی۔ اب اس کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ اگر کروڑوں بھی خرچ کر کے ہم اپنے سردار کو داڑھی دے دیتے، یہ کوسج نہ رہتا تو ہم کر دیتے۔ تو اس لیے لوگ سوچتے تھے نا کہ بال ہوں، اللہ کی دی ہوئی زینت ہے، تو جاتے رہے، تو اگر کوئی تدبیر نکل آئی، اللہ نے سجھا دی ہے تو فائدہ اٹھا لینا، ٹھیک ہے، آپ لگوا لیں بال۔ اچھا دوسرا ایک اور تھوڑا سا یہ زکوٰۃ کے متعلق کلیئر کر دیں کہ ایک تو سونا چاندی یا جو بندے کے پاس پیسہ ڈپازٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ لگتی ہے، دوسرا جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں، میں نے بتایا کہ سال کے بعد آپ کے پاس جو کیش ہوگا اور جو سٹاک ہے جو آپ نے فروخت کرنا، اگر کوئی چیز تیار کر کے یا سپلائی کرتے ہیں نا آگے بیچتے ہیں، اس پر، باقی دکان ہے اس کی مالیت نہیں، فرنیچر وغیرہ نہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام جو نہیں، کاروبار میں پیسے لگائے ہوں وہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر کاروبار کا اگر تو کچھ تیار پڑا مال، کپڑا وغیرہ دکان میں یا جو بیچنا، تو پیسے ہی ہے نا۔ آپ کے سوال کو میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ نے کریانے کی دکان بنائی ہے، 4-5 لاکھ روپے کا سامان اس کے اندر پڑا ہے جو آپ بیچتے ہیں، روز لاتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن 4 اور 5 کے سراؤنڈنگ ایریا کے اندر آپ گھومتے رہتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ یہ مولانا سے پوچھتے ہیں۔ ہاں یہی بات ہے کہ آپ سال کے بعد اندازہ کریں، اور اندازہ ذرا زیادہ ہی کریں تاکہ کوئی ذمہ باقی نہ رہ جائے کہ یہ کتنے کا مال میرے پاس پڑا ہے، جو سودا ہے وہ بھی گنے، اور جو پیسے ہیں نقد وہ بھی گنے، وہ سب پر دینی ہے۔ یعنی کہ سمپل سا سرکولیشن میں اگر رقم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، سرکولیشن میں ہے، ڈیڈ نہیں ہے۔ یہ ڈیڈ کہاں ہے؟ جو آپ کے پاس گارمنٹس میں پڑی ہے، دکان میں پڑی ہے، کریانے کی شکل میں، یہ تو ڈیڈ نہیں ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں جو سرکولیشن ہے اس کے اوپر لگے گی، لگے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا امید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، میں بول رہے ہیں فیصلہ آباد تو زکوٰۃ دے متعلق ہی پوچھنا سی۔ ایک تو 7.5 تولے جڑا سونا ہے، ہاں جی، تو جڑا زیادہ ہے اس دے اوپر لگے گی یا سارا 7.5 تولے؟ 7.5 بھی شامل عمل ہے۔ جب 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو جائے پھر سارے پر لگے گی نا،
ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਆਖਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, आपको खोट निकालना, वो खोट सुनार से पूछ रहे हैं, दरियाफ्त कह रहे हैं, जितना खोट है वो मिनहा कर दें। औसत मौलाना ये समझे 10वां हिस्सा जो है ना वो बिला वजह ही होता है, खालिस सोना खालिस पर देनी, जितना खालिस है ना वो देखेंगे 7.5 तोले या ज्यादा, खोट पर नहीं देंगे। ठीक, मेहरबानी जी, फजल फरमाए अल्लाह पाक। चलिए मौलाना एक सवाल जरूरी जी। जी सवाल ये है हमारे पास मौलाना कि हज और उम्रे के दौरान अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया जा सकता, जो दिन है खास या इहराम बांधा हो, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े की हालत के अंदर फिर भी अपनी बीवी को गले लगाया जा सकता है, उसके साथ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का मामला किया जा सकता है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों की बातें करने की ज़रूरत नहीं, ये तो शैतानी सवाल होते हैं ना। हज के अपने अहकाम है, रोज़े के अपने अहकाम है। रोज़े में तो खुशबू आदमी जितनी चाहे लगाए, वहाँ एहराम की हालत में लगाएगा तो एहराम ही तबाह करेगा। अलग अलग कानून है, उनको वहाँ ही रखना चाहिए। हज जो है ना या उम्रा वो है कि दरवेशी और फकीरी की बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मियां साहब मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं कि बाज़ लोग आप थोड़ी टेलीविजन की आवाज कम करें, पहन लेते हैं। आप टेलीविजन की आवाज कम करें थोड़ी सी। ओके जी, आवाज कम। चलिए फरमाइए। बाज़ लोग अपने गले में या अपने बच्चों के गले में सूरा यासीन या आयतुल कुर्सी पहन लेते हैं, हाँ, या नजर का तवीज पहनते हैं। जी बिल्कुल। ये तवीज के मतलब पूछना है, ये जायज है? और मेरा छोटा भाई है, उसको नजर बहुत लगती है, हाँ, उसने अपने बाजू के साथ तवीज बांधा हुआ है। ठीक है। और जब वो उतार देता है तो उसकी हालत वैसे ही गैर हो जाती है। बहुत अच्छा है, उसने अगर तावीज़ बांधा हुआ रहे, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा रहे हैं तो तावीज़ रखे। तावीज़ बिल्कुल जायज़ है। ये लोग जो है ना उन्होंने खामखा शोशा उठा दिया कि तावीज़ शिर्क है, जो लटकाएगा वो ये है ये। अब ये भी नहीं है खुदा के बंदे को इंसाफ करते कि वहाँ तमीमा है, तमीमे को हुजूर ने मना फरमाया। अब हर अरब क्या आदमी जानता, अरब लुगत पढ़ने वाला जानता कि लिखे हुए तावीज़ को किस बेवकूफ़ ने तमीमा कहा। अगर उर्दू में किसी ने लिख दिया या मुंजन में तावीज़ तो उसमें अरबी माने में है कि पनाह देने की चीज़, क्योंकि तमीमा भी जो है वो तावीज़ का काम देता। पनाह देने का अरबी में जो तावीज़ हम लिखते हैं ना अपनी बोली में कि लिख कर लटकाना, ये किसी ने नाजायज़ नहीं कहा। क्यों नाजायज़ होगा? ये तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त है पक्की, हर वक्त अपने पास रखता कर अल्लाह मुझे बचा कर रख। देखना यह है कि इबारत ठीक हो। तमीमा क्या है? घोगे हैं, मनके हैं, हड्डियाँ, जानवरों की टांगें हैं, जो मुशरिक लोग समझते थे इनसे भी फायदा होता। वो तो खालिस काफरों वाला देन है, उनसे क्या होगा? ये वो बात नहीं, ये अल्लाह रसूल का कलाम या अच्छे कलमे हैं कि अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाना। ये पढ़कर फूंको तब भी दुरुस्त है, लिख कर अटकाओ फिर भी कोई बात। अच्छा मौलाना, नजरे बात से बचने के लिए रक्शे वाले खास तौर पर और ट्रकों और गाड़ियों वाले एक जूता लटका लेते हैं अपनी पिछली। वो है तमीमे, जाहिलों वाली बातें। कई लोग जो ना उल्लू का कहते हैं यहाँ रखना चाहिए, ऊँट की हड्डी रखते हैं, तमीमे वो है। ये तो जब निकले आप पढ़े लिसाना इब्न मंजूर कहता, कौन बेवकूफ़ कहता ये लिखी हुई बातें जो है ये तमीमे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, टेलीविजन की आवाज कुछ कम करें। अच्छा जी बिल्कुल, फरमाइए। अब भाई ਜਦੋਂ कोई काम करी ना मैं काम ਦੇ ਵਿੱਚ कोई रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई रुकावटें आनी है। जब आप लोग उसको नहीं मानते जिसका ये जहान है तो फिर रुकावटें उसने डालनी है। तो परेशान करूँ खूब, कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं, कोई ज़कात नहीं। जब फंसते हैं फिर कहते हैं कोई हल करो। हल तो असली ही करना जिसकी दुनिया है, उसको राज़ी रखो, इंशाअल्लाह बरकत ही होगी। ज़कात दें, रोज़े रखें, हज करें, जो हक हुकूक है सारे अदा करें। फिर कोई परेशानी हो तो हमसे पूछे ना, हम तो अल्लाह का नाम लेकर यहाँ बैठे। जो अल्लाह की नहीं मानता उसको क्या हम बताएंगे। अब करें ना मेरे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, सुन रहे हैं आपकी बात, फरमाइए। सर ये पूछ रहा था कि जो दीवारों पे छिपकलियां हैं, हाँ, वो उनको मारने का तरीका क्या है? हम कोई इस तरह के माहिर हशरातुल अर्ज़ हैं, हमारे पास कोई स्प्रे है ऐसी जो हमको आप डंडे से मारे, जिसरा झाड़ू से मारे, जिसरा जी चाहता मारे, कोई पिस्टल है उसकी गोली मारे जिससे मर जाए। मारना है, उक्तुल वज़ हदीस है कि इनको मारो। जी अस्सलाम वालेकुम। मारने का तरीका तो आप ही सोचेंगे ना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं मौलाना, हर काम के लिए लोग ये क्यों समझते हैं कि इलाज मुआवजा करवाने की बजाय कोई अमृत दारा सा मिल जाए हमें। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप تو میاں طاہر یہ چاہیے کہ رمضان المبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ، اس مہینے میں لوگ سارے مرد عورتیں آیتیں پوچھتے السلام علیکم، اس آیت کا کیا معنی ہے، یہ صورت کب اتری، سوال یہ عجیب عجیب ہیں، سب لوگوں کو اپنی پڑی ہے، تاجرانہ دین اللہ سے کام نکالنا چاہتے ہیں، کوئی بتاؤ یہ ہو جائے، یہ کاروباری لین دین اللہ دین کا کوئی نہیں، قرآن پڑھو۔ السلام علیکم، ہر آدمی آیت لے کر آیا کہ یہ نہیں سمجھ میں آئی۔ السلام علیکم جی پوچھے، کال ایک آ رہی ہے۔ السلام علیکم، اچھا شاید کال آنا نہیں چاہ رہی۔ مولانا طلاقنگ سے ایک سوال تھا ہمارے پاس، کافی دنوں کا پڑا ہوا، آپ نے تھوڑا سا جواب دے دیا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے ناظرین اور سامعین کو بھی اس سوال کے جواب میں شامل کر لیتے۔ تو بھائی نے لکھا ہے، عبدالحی نام ہے جی ان کا، طلاقنگ سے ہمیں سوال بھیجا کہ ہم نے طلاقنگ میں ایک مسجد کے لیے جگہ خریدی، مسجد بنا لی، بھی خالی تھا اور اب وہ خرید لیا، اس میں چند قبریں ہیں، اور بھائی اب پوچھ رہے ہیں کیا اب ہم مسجد کی توسیع کے حوالے سے ان قبروں کو مسمار کر کے مسجد کی توسیع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب بھائی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ قبریں کفر کے زمانہ کی ہیں، یا کئی ان کی بھی زمینیں ہیں جن میں ان کی قبریں وغیرہ، تو ایسی قبریں تو کفار اور مشرکین کی اگر مٹا بھی دی جائیں، ان کی ہڈیاں بھی دریا میں ڈال دی جائیں اور وہاں مسجد بنا لی جائے تو جائز ہے۔ مسجد نبی بھی ایسی جگہ ہی بنی ہے جہاں مشرکین کی قبریں تھیں، صحیح بخاری میں سارا واقعہ حضور نے وہ اکھڑوا دی، وہاں پھر برابر کر کے زمین کو بنایا گیا، مگر ساتھ ہی علماء نے لکھا کہ مسلمانوں کی قبروں کی اہانت نہیں کی جاتی، مسلمان کی بڑی عزت ہے، اس کی قبر اگر کھودیں ہڈیاں نکالیں بڑا ظلم ہے اس کے ساتھ، اس لیے نا مسلمانوں کی اگر قبریں ہیں تو آپ نہیں کچھ کر سکتے۔ چلے مولانا یہ تو مسجد ہوگی، محلے کے اندر اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، یا مسجد کو اوپر نیچے لے جا کے 5 کے 10 یا 15 مرلے بیسمنٹ بنا کے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی گزرگاہ سے سڑک کو بڑا کرنا ہو اور قبرستان کنارے کے اندر آ رہا ہو اور اس کا گرانا مخلوق کے لیے بہت ضروری ہے تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ تو یہی کریں کہ چلو قبر کا نشان گم کر کے اوپر سے گزار دیں راستہ، مگر ہے تو بڑی بری بات ہے نا، کوئی اور حل اس کا کرنا چاہیے تھا۔ نہیں مولانا کسی جگہ پہ حل اس کے علاوہ ہوتا نہیں ہے کہ ٹانگ کاٹ دی جائے، عام طور پہ تو یہ بندہ کبھی بھی نہیں سوچتا۔ راستوں میں سڑکیں بنی ہیں نا تو وہاں کئی قبریں آ گئی تو پھر تو جہاں مجبوری ہوگی چلو ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اب اس عشرے میں زیادہ، رمضان شریف میں زیادہ کثرت سے کیا پڑھنا چاہیے؟ رمضان شریف میں زیادہ قرآن، مولانا تو یہی فرماتے ہیں۔ اب جو دن شروع ہو رہے ہیں نا، قرآن پاک تو پڑھنا چاہیے اس مہینہ میں، بہت اس کی تلاوت اعلیٰ کام ہے۔ اب جو دن شروع ہو رہا ہے نا آخری، ان میں جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تھا نا، وہ چاہیے میرے بھائی بہنیں ساری دعائیں چھوڑ کر نا ان دنوں میں زیادہ اس دعا کو پڑھیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میری زندگی میں یہ راتیں آئیں جن میں امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہو، تو آپ نے فرمایا یہ پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا جو ہے نا میری بہن یہ ان دنوں میں بہت پڑھے، تسبیحیں کرے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو تو بہت اچھا سمجھتا ہے، میں بھی قصوروار ہوں، مجھے معاف فرما۔ اور ایک دعا جو ہے نا، چلو اب وقت یہ ذرا لکھوا دیں، اللہم انک عفو عین فے وا، عفو واو پر شد آ جائے گی نا، دو عفو درگزر اردو کا ہی لفظ ہے نا، عین فے واو، عین پر زبر، فے پر پیش، پھر وا پر بھی شد اور دو پیشیں۔ اچھا انک عفو تحب، انک عفو تحب العفو، تحب آگے عفو، تحب العفو فاعف عنی۔ اور بند کرنے سے پہلے 2 دعائیں، اور اب ختم یہ وقت ہے، 10 راتیں جو آ رہی ہیں نا پچھلی، ان میں یہ دعا بھی نہ بولا، رمضان سارے میں بھی ہوتی ٹھیک ہے، ورنہ اب تو نہیں نہ چھوڑنا، یہ دعا بھی بالکل ایسی ہے کہ آدمی کے دل سے آواز آتی ہے کہ اگر واقعی ان دنوں میں یہ دعا نہ کرے تو کیا ہو پھر۔ اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلۃ ہذہ وَلَكَ عَلَيَّ ذَنْبٌ أَوْ تَابِعَةٌ تُعَذِّبُنِ۔ اللہ یہ رمضان کہیں اس طرح نہ ختم ہو جائے، یا آج کی رات کی فجر اس طرح نہ طلوع ہو جائے کہ میرے ذمہ کوئی گناہ یا ایسی چیز ہو جس پر تو قیامت کے مجھے پکڑے۔ اگر ہے تو رمضان ختم ہونے سے یا آج کا دن چڑھنے سے پہلے ختم کر دے،
یہ دعا بھی اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی ہذی ولک علی ذنب او تابعۃ تعذبنی علیہ. یہ میری مسجد سے بھی نا بچوں نے چھپائی ہوئی اور وہ تقسیم کرتے ہیں، لے لینی چاہیے، یہاں بھی شاید کسی کے پاس ہو. یہ دعا بھی بالکل ہر بندہ حاصل کرے. اور ایک اور دعا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، میاں طاہر اور سب دوست اس کو بھی نوٹ کریں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ. ترجمہ کیا کہ اللہ یہ رمضان کے روزے میرے آخری روزے نہ ہوں، پھر بھی مجھے زندگی دینا اور میں روزے رکھوں. فَإِن فَعَلْتَهُ، اور اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میرے آخری ہیں، فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، تو مجھے ان میں سے بنا دے جن پر رحم ہو گیا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، ان سے نہ بنانا جو رمضان میں بھی خالی ہاتھ رہے. محروم نہ پھر رکھنا، اگر قسمت میں موت ہی ہے تو پھر محروم نہ بنا. اور اگر موقع دے دوبارہ یہ 3 دعائیں آج کا تحفہ ہے، بالکل ایک ایک آدمی ان کو نوٹ کرے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان و یطلع الفجر من لیلتی ہذی ولک قبلی ذنب او تابعۃ تعذبنی علیہ. جی جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذیلہ العالی کے. اسلامی تعلیمات کا پروگرام فتاوی آن لائن گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور مولانا محمد اسحاق مدد ذیلہ العالی کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.